پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی آرمی چیف کی. آج نوجوانوں نے پاکستان سے خطاب کیا انہوں نے، اور پرائم منسٹر نے بھی. چیف نے کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہے، پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا جو ہجان ہے اور فتنہ ہے اس کے اثرات سے دور رکھا جائے. چیف نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کہ جو ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں. نوجوان نسل کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نا امیدی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، کفر ہے یہ. اور علامہ اقبال کے شعر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور آپ نے جڑے رہنا ہے اور پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور آپ ہی سب سے قیمتی سرمایہ ہیں. تو آج چیف نے جو باتیں کی نرم لہجے میں، بڑی سخت باتیں بھی تھیں. پیغام کیا دینا کی کوشش کی، کیا پالیسی بیان ہو سکتا ہے، یہ اس پہ بات کریں گے. میں جوائن کیا جناب سینئر رینک پرسن کار ندیم رضا صاحب نے. ندیم رضا صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شو میں. جی بہت شکریہ. کس طرح دیکھتے ہیں، چونکہ آرمی چیف بھی اور پرائم منسٹر نے بھی آج نوجوانوں سے خطاب کیا. چیف کا یہ پہلا اس طرح کا خطاب تھا جب سے وہ تعینات ہوئے. ویسے تو سیشنز انہوں نے بڑے اٹینڈ کیے، ان سے خطاب کیا، لیکن یہ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایک چیز جو سب سے زیادہ اس میں لگی، ڈیفالٹ کی باتیں تو پہلے بھی ہمیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے پریس کانفرنسز آتی تھی تو اس میں بھی ہم نے دیکھی، لیکن جس چیز کے اوپر زور دیا گیا اور جو مخاطب تھے نوجوان نسل پاکستان کی کل آبادی کا 64% ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ کسی بھی ملک کا سرمایہ جو ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں. چیف نے آج کہا کہ سب سے قیمتی سرمایہ نوجوان ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور چونکہ یوتھ جس طرف ٹلڈ تھی، کچھ پیغام دینے کی کوشش کی گئی، کیا آپ نے کنسیو کیا اس سے؟ نہیں، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، پیغام تو اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی کہ یوتھ پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا سرمایہ یوتھ ہی ہوتی ہے. اور کیونکہ یہی نوجوان نسل ہوتی ہے جو نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ وہ آتی ہے، اور وہ اپنے جوش و بلبلے، اپنی جوانی کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف اپنی ترقی کرتی ہے، خود کے پیروں پہ کھڑا کرتی ہے، بلکہ ملک کو بھی اس کے پیروں پہ کھڑا کرنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتی ہے. تو اسی لیے آرمی چیف صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہی کی ہے، کیونکہ اس وقت جو آپ نے کہا کہ 65% نوجوان ہیں اس ملک کے اندر، اور بدقسمتی سے انہی کو ایک اکسایا جا رہا ہے، انہی کو ذہنوں میں الجھاؤ پیدا کیا جا رہا ہے، ہجان کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. جو فتنے جو سر اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا بالخصوص اس کے ذریعے، تو انہی کو مخاطب کرنا ضروری تھا، کیونکہ جو بیانیہ پیش کیا جا رہا ہے جی اور جو مخالفین کی طرف سے یا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو وہ کسی بھی طور پہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کا فائدہ نہیں ہے، ہر سطح کے اوپر نقصان ہی ہے. اسی لیے کیٹیگریکلی جو آرمی چیف نے کہا، بیانیہ کا لفظ استعمال کیا ہے جی جی بالکل. کہ ڈیفالٹ بیانیہ، ایک ڈیفالٹ کا لفظ استعمال کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ بیانیہ وہی ہے جو سوشل میڈیا پہ دن رات وہ چلتا رہتا بیانیہ، اس کی طرف اشارہ ہے. اور یہی کہا ہے کہ نوجوانوں کو کہ جو بٹوین دا لائن، کہ آپ اپنی راہ متعین کریں، یہ گمراہی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا مقصد ہی یہی ہے کہ انتشار پیدا کیا جائے جو ذہنوں میں خلفشار ہے، اس کو یعنی کہ مثبت ایکٹیویٹیز جو نوجوان کر رہے ہیں اس طرف نہ ٹھیک. جائیں. ندیم تو رضا صاحب، ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، چونکہ یہ یوتھ سے ہی وہ مخاطب تھے اور بڑی اچھی خاصی تعداد میں پورے پاکستان سے، جی بی اور کشمیر سے نمائندگی موجود تھی وہاں پہ نوجوان نسل کی. چونکہ کچھ پچھلے دنوں سے ایک بڑا منظم قسم کا پروپیگنڈا بھی چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش کی جو صورتحال ہے ویسی ہی کچھ یہاں پہ بھی ہونے جا رہی ہے، اور کچھ ایکٹیویٹیز ہو بھی رہی ہیں، آپ کی نالج میں ہیں. کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ میسج اس طرف سے بھی یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی گئی؟ چونکہ چیف کے جتنے بھی خطاب ہیں اب تک کے سنے اگر تو وہ قرآنی آیات کا سہارا لیتے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لیتے ہیں، جو کہ آج بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. انہوں نے کہا کہ نا امیدی اور خاص طور پہ یہ جو ڈس انفارمیشن ہے اس کے اوپر آپ نے فوکس نہیں کرنا. پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے، امید رکھیں، اور آزمائش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، آپ نے کھڑے رہنا ہے اس پوری صورتحال میں. اس مشکل امتحان سے آپ گزریں گے تو آپ کو اس کا جو نتیجہ ہے وہ بہت اچھا ملے گا. بالکل آپ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو آپ جتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں نا، تو بال کی کھال آپ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے.
تو وہ یہی چیز ہے، بالکل ایسا ہی ہے. آپ لیکن سر نچوڑ ہم آپ سے لیتے ہیں نا، آپ سینئرز. نہیں آپ بہت اچھی آپ نے بات کی. بالکل بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ مایوسی کفر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی طرف نہیں جانا چاہیے. سوشل یہ جو آپ نے بنگلہ دیش کا ذکر کیا، تو سم لوگ مختلف افواہیں اڑائے جا رہے ہیں اس وقت بھی کہ جنرل فیاض کی جو گرفتاری ہے اس کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طرف نہیں جائیں گے. تو اس کو بھی جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 22 تاریخ جو کل جو اناؤنسمنٹ کا کیا ہوا ہے جلسے کا کہ ہم دیکھ لیں گے کیا ہوگا. ابھی تو دھمکیاں دینی شروع کر دی انہوں نے کہ ہم بھی اس طرح کے لوگوں کو نکالیں گے. پھر انہوں نے اسی طرف کے اوپر آپ ایک اور چیز دیکھیں، انصاف اسٹوڈنٹ کو جو ایکٹیویٹ کرنے کی کوئی سا وجود ہے نہیں اگر دیکھا جائے تو جی اس طرح سے. لیکن انہوں نے اس کو رنگ دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے پر چلے گئے، اور جو ایجنڈا جو جس طرح کا لے کے چل رہے ہیں وہ کسی طور بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک. اسی لیے بار بار انہوں نے یوتھ کو کہا ہے کہ آپ جو ہے اپنے آپ میں یکسوئی رکھیں اور اس طرف رائٹ لیفٹ کی طرف نہ جائیں. لیکن ایک چیز اور اس کے اندر میں اضافہ کروں، بالکل بجا ایگری ود دیٹ نا، لیکن بیانیہ جو ہے ریاست یا حکومت ایک کاؤنٹر نیریٹو کیوں نہیں ڈیولپ کر سکی ہے؟ میرا سب سے بڑا سوال یہ بنتا ہے یہاں پہ. ہمیں بار بار کہنے کی کیوں زحمت وہ کر رہی ہے کہ ہم ہر چیز تقاضا نوجوان سے کیوں کریں؟ ہم نے نوجوانوں کو دیا کیا ہے؟ ہمیں دیکھیں تقسیم کے دونوں روپ دیکھنا چاہیے. بالکل. کہ ہم ہمیشہ مانگنے کی بات کرتے ہیں. ہم نے دیا کیا ہے؟ ہم نے ماحول کس طرح کا پرووائڈ کیا ہے؟ تعلیمی اداروں میں کس طرح کی صورتحال ہماری خراب ہوئی ہے؟ وہاں پہ ڈرگس کا کیا حال ہے تعلیمی اداروں کے اندر؟ جنہوں نے قوم کو ملت کو بنانا ہے، وہ اگر وہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے نوجوان نشے کی حالت میں، تو قوم کو اور ملک کو کیسے کھڑا کریں گے؟ ہم نے نوجوانوں کو بیر عربی کا خوش ستار کیا انفارچونیٹلی. تو ہمیں سب سے پہلے ان کی راہ متعین کرنی پڑے گی. اس میں ندیم رضا صاحب کوئی شک نہیں. ابھی چونکہ پرائم منسٹر نے بھی خطاب کیا، انہوں نے ارشد ندیم کا ذکر کیا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے 14 اگست کی خوشیوں کو دوبالا کیا. لیکن جس طرح آج یہ یوتھ کنونشن تھا، ہماری ورکشاپ تھی نیشنل ورکشاپ، تو اس میں سابق آرمی چیف 2022 کی بات ہے، باجوہ صاحب سے مجھے سوال کرنے کا موقع ملا. تو میرا ان سے یہ سوال تھا کہ نیشنل یوتھ پالیسی کیوں نہیں بنائی جا رہی؟ جو حکومتیں ریاستی پالیسی ہو اور حکومتیں اس کو ٹو کریں، اس کے اوپر لابنگ کریں، نوجوان نسل کو آپ انٹرنیشنلی انگیج کریں، اور لوکلی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اس کے اندر وہ کریں تاکہ برین ہمارا جو ادھر انگیج ہو سکے. انہوں نے اس چیز کو اپریشیٹ ضرور کیا تھا، لیکن سول حکومتوں کا یہ کام ہوتا ہے. پرائم منسٹر نے آج جو ارشد ندیم کا ذکر ضرور کیا، لیکن وہ اس چیز کے اوپر کوئی بیانیہ نہیں دے سکے، کوئی چیز بتا نہیں سکے کہ ہم نوجوانوں کے لیے کرنے کیا جا رہے ہیں. لیپ ٹاپ دینا کوئی بگ ڈیل نہیں ہے. آج کل ہر بچے کے پاس موبائل ہے، لیپ ٹاپ سے بہت اچھا موبائل ان کے پاس موجود ہے. بیانیہ اور پالیسی کیوں نہیں دے پا رہے، کیوں نہیں بنا پا رہے؟ اور اتنے ٹیلنٹڈ بچے ہمارے پاس موجود ہیں اور اتنی زبردست پالیسیز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں آلریڈی، آپ ان کو جسٹ ایگزیکیوٹ کروائیں. دیکھیں کتنی پیاری آپ نے بات کی یار. آپ دیکھیں یہ وزیر اعظم بار بار ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں خادم ہوں پاکستان کا، آپ کا خادم ہوں. ٹھیک ہے، خادم آرڈر نہیں دیتا، خادم کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، خادم یہ نہیں کہتا کہ قوم معاف نہیں کرے گی، اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اداروں نے اور اپنے دائرے کار رہتے ہوئے کام نہیں کیا تو قوم نسلیں معاف نہیں کریں گی. ہو آر یو آر چیف ایگزیکٹو. آپ اپنی پاور کو یوٹیلائز تو کریں نا. آپ کیوں کریں تھے؟ آپ نے ارشد ندیم کی بات کریں آپ یہ دیکھیں ارشد ندیم نو ڈاؤٹ بندے نے صحرا میں ایک یعنی کہ پودا لگایا صحرا کے اندر بندے نے، ٹھیک ہے، تنے تنہا. بالکل یہ کسی کا کارنامہ نہیں ہے کوئی بھی اپنے سر لے لے. نو، یہ موٹیویشن تھی، کنوکشن تھی. وہ کھڑا رہا اگین. جو غریب آدمی کر سکتا ہے نا، جو سونے کی چمچہ لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ صرف نشہ ہی کر سکتے ہیں، وہ آگے کچھ نہیں کر سکتے، محنت مزدوری نہیں کر سکتے. یہی وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں بھائی یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ 32 سال میں ایک گولڈ میڈل لے کر آ رہا بندہ. اس سے پہلے جو 20 سال تک اس کو اولمپک ایسوسیشن تھی اس کا پوسٹ مارٹم ہم کیوں نہیں کرتے؟ وہ بندہ بیٹھا رہا، وہ کون تھا؟ ندیم رضا صاحب یہ چونکہ وقت بھی کم ہے لیکن بہت اچھی بات کر رہے ہیں آپ. ہاکی جہاں سے ہم سونے کے تمغے لے کے آتے تھے وہ آپ نے بند کروا دیا، بالکل تباہ کرا دیا. آپ کی یوتھ انگیج ہو جاتی وہاں پہ.
اب اس میں ارشد ندیم کا ذکر بار بار آ رہا ہے. ارشد ندیم کو بھی پروجیکشن جو ہے وہ ڈیجیٹل اور میڈیا کی طرف سے ملی ہے. پرائم منسٹر نے تو اس کا میچ ہی اس وقت دیکھا جب وہ جیت چکا تھا اور وہ ہائی لائٹ چلا کے آپ نے اس کو جتوائی دکھائی. ہاؤ لانگ یہ کب تک چلے گا؟ ہم ہیں مداری سوری ٹو سے، ٹھیک ہے، ہم ہیں آرڈر آف بارڈر پار والے لوگ، یہ ہم ہیں جو کاپی پیسٹ والے لوگ. یہ ایک سرٹن پیریڈ بس یہ گون، اب دیکھیے گا یہ آئی واش اب یہ کھسکتا چلا جائے گا. آپ بتائیں نا کون سا پاکستان میں بندہ ہے کسی کو ہاکی ٹیم کے ایک بھی پلیئر کا نام یاد ہو؟ ٹھیک ہے، بندہ پہلے ایک ایک کھلاڑی کا نام جو اسپیل ہوتا تھا اس تک کا نام یاد ہوتا تھا. آج کسی کا نہیں. ہمیں دیکھیں لفاظی بہت کر لیتے ہم، بہت اچھی کر لیتے ہم، ہمارے دنیا نے دھوکہ دیا. ہم نے دیکھیں پاکستان کا کوئی دشمن نہیں ہے، نہ رائٹ نہ لیفٹ دشمن ہے. ہمیں خود اپنی راہ متعین کرنی پڑے گی. ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ہم ہیں کون اور ہم نے جانا کہاں ہے، ہمارا مقابلہ کس سے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے تعین نہیں کر رہا ندیم رضا صاحب وقت ختم ہو رہا ہے. آخری ایک منٹ آپ کے لیے، لیکن ڈائریکشن دیکھیں یوتھ کو تو سینئرٹی جو ہے وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتی ہے. آپ ہمیں اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہمیں دیں گے، ہم پرفارم کریں گے. سینئر جونیئرس کا کمبینیشن ہوتا ہے، وہ کمبینیشن نہیں بن پا رہا ہے. جنریشن گیپ ہے. سینئرس جونیئرس سے کچھ نہ سننا پسند کرتے ہیں، نہ ان کا کوئی آئیڈیا پسند کرتے ہیں. بچے ہو سائڈ پہ بیٹھ جاؤ. ہم اس ایٹیٹیوڈ سے ہی باہر نہیں آ پا رہے سر. بات یہ ہے نا نرگسیت، انا، جب تک آپ یہ انا کو نہیں نکال کے پھینکیں گے. جو آپ ایک جملہ فوری طور پہ ختم کرتا ہوں کہ جو آپ نے سینئر سکھاتے نہیں بھائی. ابھی تو سینئر جو سینئر یہاں پہ جو ہو گئے نا وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے سینئر ہو گئے. ان کے بال سفید اسی کرسی پہ ہو گئے. ان کے وہ بال سفید کے ڈسٹ سے اس کے اوپر پڑی گی کیونکہ وہ ہلتے ہی نہیں ہے. ہم نے ابھی جو اپنے فرسٹ فلور نا ہمارے مائنڈ ہے، ہم نے اس کو استعمال نہیں کیا. ہم جونیئر کو کیا سکھائیں گے بھائی؟ جو جونیئر بندہ ہے نا اس کی کوالیفیکیشن ہی اس کے لیے زہر بن جاتی ہے. جو بندہ جاتا ہے جاب کے لیے بولے آپ کی کوالیفیکیشن زیادہ کیونکہ اوپر بیٹھا ہے وہ اس طرح سے اہل نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ندیم رضا صاحب. وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ نے بڑا اچھا جملہ دیا کہ اس کی جو کوالیفیکیشن ہے وہی اس کی ڈسکوالیفیکیشن بن جاتی ہے اس عہدے کے لیے. بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور ان سائڈ پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.